اگر با زبان خودمان به شما اذیت کرده باشم در این ماه از شما معذرت میخوام، حتما ببخشید. یہ صلوات دیگه خط کنید. ہم لوگوں کی جو اردو بات ہو رہی تھی وہ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے کے سلسلے میں، بھی اردو والوں کو اندر بلا لیے، پھر بعد میں سوال پوچھتے ہیں، مشکل یہ ہو جاتی. ایک صاحب نے تب سوال پوچھا جب وہ موقع گزر چکا تھا، اس دن دیر سے آئے اور پھر کہنے لگے کل کے کھانے کے وقت کہ مولانا آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا. ہم نے کہا آپ کیا شروع سے نہیں تھے؟ کہنے لگے ہاں ہم شروع سے تو نہیں تھے، شروع کے 2 دن بھی نہیں تھے. تب بیچ سے انہوں نے آدھی بات سنی. یہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، آدھی بات سنتا ہے آدھی نہیں سنتا ہے. لا الہ تو سنا، اور اگر مجھ سے الا اللہ نہیں سنا تو سب گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے پلیز آپ میری پوری بات سمجھنے کی کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں، میں اس یہاں پر جو 15 دن کے لیے آیا تھا، میرے ذہن میں سارے اخلاقی موضوعات تھے، سارا پلان تھا، تیار تھا کہ اخلاقی چیزیں جو ہم لوگ یہی جیسے ابھی فارسی میں بات کر رہے تھے کہ آدمی اپنی زبان کو ہی کنٹرول کرے تو بڑی بات ہے. لیکن اب آپ نے بہرحال ایک موضوع دیا، سجیسٹ کیا، مجھے بھی اچھا لگا، شروع ہو گیا. مگر میری یہ نیت نہیں ہے، اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو رہی ہو تو آپ میری زبان، میرے لیکچر، میری باتوں پہ نہ جائیے گا. آپ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری عبادتیں کرتے رہیے گا، آپ صحیح ہیں، میں غلط ہوں. کوشش صرف یہ ہے ان سب لیکچرز کی وجہ سے کہ آدمی کی توجہ اللہ کے سامنے ہو، جب ہم نماز میں کھڑے ہوں ہماری توجہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو کہ ہم زیادہ متواضع رہیں، خاضع رہیں. ایک بار یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے تیری عبادت تو گویا کی ہی نہیں. یہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہی سب سے بڑی عبادت ہے کہ آدمی اعتراف کرے کہ میں ہیلپ لیس ہوں، میں سکت نہیں رکھتا ہوں، ناتوان ہوں، تیری عبادت نہیں کر پاتا. یہی عبادت ہے، یہ اعتراف، یہ اقرار عبادت ہے. اب میں چلتا ہوں آگے. آج میں نے پھر سے سارے موضوعات پھر سے ارینج کیے اسی توحید سے متعلق، معرفت خدا سے متعلق باتیں آپ کی خدمت میں شاید سلسلے وار بتاؤں، اور جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ سب آ جائیں. کوشش کروں گا آج کنکلوڈ بھی کروں. ایک سوال میرے پاس آیا، آپ لوگ یاد رکھیے گا، میں بھول جاؤں گا، وہ زبانی تھا تو میں بھول جاؤں شاید بعد میں، کہ یہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ الفاظ تو اللہ ہی نے دیے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم گڑبڑ کر رہے ہوں، جو بھی الفاظ تو اس کے ہیں، تو اس میں تو ہماری کوئی خطا نہیں ہے. سورہ حمد میں کیا ہماری خطا ہے؟ سورہ قل واللہ میں ہماری کیا خطا ہے؟ تو الفاظ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ہے نا، اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، کیونکہ آخر میں آ کر کے ہم اس اسپیچ یا لیکچر کے آخر میں آ کر کے اسی موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. یہ والا سوال اگر پرٹیکولرلی میں بھولنے لگوں تو آپ یاد دلائیے گا سب سے آخر میں. ایک صلوات پڑھیے آپ. پھر ذرا سا وہی کنکلوڈ چونکہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں سے چلتا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا. اور آپ کو یاد ہو امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ تھا، اللہم صلی علی محمد اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا، دین کا آغاز اللہ کی معرفت ہے، دین کی شروعات اللہ کی معرفت ہے. یہاں سے شروع کیا تھا. اب بات آتی ہے کہ اگر اللہ، میں نے بیچ میں کہا تھا دوبارہ ثابت نہیں کرنے چلوں گا، اگر اللہ ذات خدا سب جو صفات کے ساتھ کل ملا کر اللہ بہت ہی زیادہ بدیہی ہے، بدیہی کا مطلب آبویس ہے، ایویڈنٹ ہے، بالکل سامنے ہے، تو پھر اکثر لوگ اس کا اقرار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں اس ٹائم، ایتھیسٹ شاید زیادہ ہیں. جو لوگ آتے بھی ہیں، ہم اپنے سینٹرز کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو لوگ عبادت خانوں میں جاتے ہیں، مثلا یہودیوں کا ایک فرقہ ہے سیکولر ہیومنسٹک، نیا فرقہ ہے یہودیوں کا سیکولر، وہ یہوہ میں یعنی خدا میں بلیو نہیں کرتے. یعنی جو لوگ سینیگوگ آ رہے ہیں وہ بھی ایتھیسٹ ہیں بہت سے، آپ اس کو سمجھیں. اور جو لوگ
مثلا نہیں بھی آ رہے ہیں چرچ میں، سینیگاگ میں، مندر میں، نام کے طور پر وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی، نام ان کا باپ تھے، باپ دادا، لکڑ دادا سکڑ دادا یہودی تھے، عیسائی تھے. ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اگر ایتھیسٹ نہ کہیں تو ایگنوسٹک تو ہے نا، قبول تو نہیں کرتے، نہ کہیں کہ اللہ نہیں ہے، مانتے بھی نہیں ہیں. دیکھیے دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک انسان انکار کرتا ہے کہ ہے ہی نہیں خدا، اور ایک انسان اقرار نہیں کرتا ہے، چپا بیٹھا ہوا ہے. دونوں میں فرق ہے، منکر خدا اور کافر. ٹھیک ہے، یہاں تک اگر آپ کو بات. تو اب یہ جو اتنی بڑی تعداد اس دنیا میں ایتھیسٹ یا منکر خدا یا کافروں کی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور ہم ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ایک دم آبویس چیز ہے، اتنی ایویڈنٹ ہے، ہر ایک کو دکھنا چاہیے، ہر ایک کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ ہے. تو پھر اتنے لوگ کیا بے عقل ہیں، بیوقوف ہیں، ان کے دماغ نہیں ہے؟ دنیا کی اتنی بڑی آبادی کیا بے دماغ پیدا ہوئی ہے؟ ان کو کیوں نہیں دکھتا؟ جواب، پہلا جواب غور سے سنیں، میں نے دیا تھا، پھر سے دہراتا ہوں، دے چکا ہوں حالانکہ یہ جواب. کچھ چیزیں اتنی زیادہ ہمارے لیے ایویڈنٹ ہوتی ہیں، اتنی قریب ہوتی ہیں، قریب بھی ہوتی ہیں کہ وہ ہم کو نہیں دکھتی، اکثر غفلت کی بنا پر، اکثر غفلت کی بنا پر. اور میں نے کیا مثال دی تھی اگر آپ کو یاد ہو؟ اینک کی مثال دی تھی. جو انسان روزانہ چشمہ لگاتا ہے، نظر کمزور ہے، اکثر ایسا اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ چشمہ لگا کے اور پھر لوگوں سے کہتا ہے بھائی میں نے اپنا چشمہ کہاں رکھا بھائی؟ لگائے ہوئے ہے، لیکن یہ اینک اتنی قریب ہے اور اتنا صاف اس سے دکھ رہا ہے. اب اس سے زیادہ قریب کیا چیز ہے اس کی آنکھ کے؟ جو بھی ہے اس کے بعد ہے، لیکن یہ تو 1 انچ پر یہ رکھی ہوئی ہے، یہ گلاسز 1 انچ پر ہیں، لیکن 1 انچ اور بہت زیادہ صاف اور اس کی غفلت، تینوں چیز نے مل کر کے اس کو کیا کیا؟ یہ سامنے ہوتی چیز نہیں سمجھ پا رہا کہ ہے، بدیہی ہے. اگلی کوئی ایک اور مثال دے رہا ہوں، آپ نے کسی نے یاد دلائی تھی وہ آیت، اس مثال کو سامنے رکھ کے یاد دلائی آیت کے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے. صرف یہ ایک آیت نہیں، دعائیں اتنی ہیں، یا نورو یا قدوس ابھی پڑھ رہے تھے دعائے کمیل میں، دعائے نور، سورہ نور، دعائے نور شروع ہوتی، وہاں بھی نوری نور نوری ہوا مدبر الامور، فوقا کل نور، تحتا کل نور، علا کل نور، نور ہی نور، نور ہی نور، ساری نور کی بات. اللہ کے ناموں میں سے اس کا ایک نام کیا ہے؟ نور ہے. میں نے کہا تھا وہ نور جو ہم لوگ دماغ میں لیے ہوئے ہیں وہ نہ نکال دیجئے وہ، کیونکہ یہ سارے جتنے دنیا کے نور، جتنی لائٹ ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جتنی بھی ٹائپ کی، جتنے بھی کلر کی، سب کے سب کمپوننٹس رکھتی ہے، ایک نہیں ہے. اللہ کے اندر کوئی اس کے کمپوننٹ اور ٹکڑے نہیں ہیں. اس لائٹ کے میں نے بتایا تو اس دن اسپیکٹرم ہوتا ہے پورا، آپ دیکھیے تو وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں سارے رنگ. اب ہم اس لائٹ سے ہی مثال دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ہے نہیں یہ لائٹ اللہ. ہاں یاد رکھیے، جب یہ نور بہت بڑھتا ہے، بہت بڑھ جائے، آپ یہ بتائیے اس وقت آپ کی یہ جو فلورسنٹ لائٹ جل رہی ہے یہاں اس ہال میں، اس کا زیادہ نور ہے یا جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے اس کا زیادہ نور ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے چاند کا نور زیادہ ہوتا ہے اس سے. فاصلہ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ چیزیں، آپ سوئی ڈھونڈنا چاہیں تو یہاں ڈھونڈ لیں گے، وہاں شاید نہ باہر ڈھونڈ پائیں، لیکن نور بہرحال وہ پوری دنیا کو جگمگا رہا ہے اس ٹائم. اس وقت آپ چاند کو دیکھیں غور سے. اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ وہ دھبے جو ہیں چاند کے آپ جوڑیے ان کو تو وہ علی لکھا ہوا دکھتا ہے. دیکھ پاتے ہیں نا آپ چاند کو؟ تب تو دھبے وبے دیکھ رہے ہیں، نور کم ہے ابھی تو آپ چاند کو دیکھ پا رہے ہیں. اور نور بڑھے تو اب ہمارے پاس کوئی مثال نہیں، سیدھے سورج پہ ہی چلے جاتے ہیں. کل دوپہر میں نکل کے 1 بجے دن میں جب نماز کے لیے آئیے گا، باہر کھڑے ہو جائے گا پارکنگ لاٹ میں، اور تھوڑی دیر سورج کے گڈھے گن کے اس کے اوپر جو دھبے ہیں وہ مجھے بتائیے گا کتنے ہیں اور کیا شکل بنتی ہے. آپ دیکھ ہی نہیں پائیں گے، دیکھیں گے تو آنکھیں چوندھیا جائیں گی، دیکھ نہیں پائیں گے. نور بڑھا تو آنکھیں خیرہ ہو گئیں. آنکھیں خیرہ ہوئیں تو آدمی کچھ بتا نہیں پایا کہ سورج کیسا تھا، کیا تھا. نیچے دیکھ کے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں دھوپ ہے، اس طرف دیکھ کے نہیں کہہ پاتے. اس طرف دیکھ کے تو سب سے پہلے دل چاہتا ہے نظریں ہٹاؤ،
یہ کہاں ہم نے کر دی نظر اپنی؟ اگر اس نور کی طرف ہمیں نگاہ کرنے میں دقت ہو رہی ہے تو جو نور حقیقی ہے، جو کہ ہے بھی نہیں ایسا مٹیریل نور نہیں ہے، جس کے اور بہت سارے پارٹ بھی نہیں ہیں، کمپوننٹس نہیں ہیں، اس نور کی طرف تو دیکھنا اور اس کا اقرار کرنا تو بہت سو کے لیے ممکن نہیں رہے گا پھر۔ اس لیے بھی بہت سے لوگ چوندیا جاتے ہیں، ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی، اس لیے بھی نہیں اقرار کرتے ہیں۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک ایسا کاغذ لیجیے جیسا میں لیے ہوا ہوں، اس پر اپنا نام لکھیے۔ نام لکھتے ہیں، آپ ٹیبل پہ رکھتے ہیں اس کاغذ کو، اپنا نام لکھ دیتے ہیں۔ معمولی جو فونٹ سائز آپ کو 15-16 فونٹ سائز میں اپنا نام لکھ لیجئے، جو لکھتے ہیں آپ نارملی۔ کتنی دور ابھی آپ کی یہ ٹیبل آپ کی آنکھ سے؟ 1.5 فٹ 2 فٹ۔ اس کو قریب لانا شروع کریں، یہاں تک لائیں گے نام دکھے گا، یہاں تک لائیں گے نام دکھے گا، یہاں لے آئیں، اپنے ہی نام نہیں پڑھ پا رہے۔ کیوں نہیں پڑھ پائے؟ کیوں نہیں دکھا؟ یہ چیز بہت قریب آ گئی تو بھی ہم نہیں دیکھ پائے۔ یہ ان آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی دل کی آنکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان آنکھوں سے بھی بہت سی چیزیں جو ہم سے بہت قریب ہوں وہ نہیں دکھتی ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو تم سے تمہاری اس شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، تم اس لیے بھی نہیں مجھے دیکھ پاتے۔ ہوں بدیہی، یہ اس سے زیادہ صاف کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے خود سے اپنا نام لکھا، اس سے زیادہ آبویس کیا چیز ہو سکتی؟ اس سے زیادہ یقین والی کیا چیز ہو سکتی کہ میرا ہی نام ہے، میں نہیں لکھا ہے، سب کچھ میرا پین، میرا کاغذ، میرا نام، میری انک، سب کچھ میری، اور پھر میرے کے اوپر ہی یقین کے باوجود میں دیکھ نہیں پایا اپنا نام۔ تھوڑی دیر بعد ایسی جگہ پہنچی کہ میں دیکھ نہ پایا۔ جو چیز بہت قریب ہوتی ہے اس کو بہت سے لوگ نہیں دیکھ پاتے، جو چیز بہت سامنے ہوتی ہے اس کو بھی بہت سے لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا کبھی کبھی ہم اپنے روزانہ کی مثالوں سے بھی کچھ چیزیں سیکھ لیا کریں۔ اکثر بچوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ بچہ کھیل رہا ہے، جب تو کھیل رہا ہے تو اس کا دماغ کہاں لگا ہے؟ کھیل میں۔ وہ کھیلتے کھیلتے آپ نے بیچ میں ایک آواز دے دی اسے، فلاں اپنے بیٹے کو، جاؤ دوڑ کر کے ذرا اس کمرے میں الماری کھولنا، سب سے سامنے میری فلاں چیز، میرا قلم رکھا لے آؤ۔ بچہ دوڑتا ہوا گیا، الماری کھولی، لوٹ کے آیا، اس نے کہا بابا وہاں قلم ہے ہی نہیں۔ آپ اٹھ کے گئے، آپ نے وہ الماری کھولی، قلم سامنے رکھا تھا۔ بیٹے سے پلٹ کے کیا کہتے ہیں؟ عام طور سے جو زبان ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں یا بٹن؟ آنکھیں یا بٹن؟ سب سے سامنے کی چیز بیٹا سب سے سامنے رکھا تھا، کیوں نہیں دکھا اس بچے کو؟ آپ نے سکھایا پڑھایا تھا اس کو؟ نہ۔ کسی دنیا والے نے سکھا دیا تھا؟ نہ۔ کیوں نہیں دیکھ پایا؟ دکھا، توجہ نہیں تھی، غافل تھا۔ تو دکھنا اور چیز ہے، توجہ ہونا اور چیز ہے۔ بہت سے لوگوں کو خدا دکھتا ہے، توجہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے نہیں مانتے خدا کو۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک بات آپ سے اور پوچھیں، تب صرف نور ہی کی بات کر لیتے ہیں۔ بداہت، آبویس ہونا کسی چیز کا اندھا کر دیتا ہے ہمیں۔ یہ بتائیے کسی چیز کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ میں اکثر آتا ہوں، اسی حال میں آیا دوپہر میں، اگر تو لائٹس آف ہیں تو میں نے کچھ اگر یہاں پر میں سجدگاہ بھی ڈھونڈنا چاہوں تو مجھے نہیں دکھائی دے گی، کیونکہ چاروں طرف تاریکی ہے۔ کیا کیا میں نے؟ نور یعنی لائٹ کو آن کیا تو وہ چیز ہمیں دکھ گئی۔ ایک چھوٹی سی اگر چیز پڑی ہو، مان لیے کہ مجھ سے کوئی پن گر گئی تھی یہیں پر، اور پن مجھے یاد آیا، اگر کسی کے پیر میں نہ لگ جائے میں جا کے اسے اٹھا لوں۔ ہال میں آیا، یہاں لائٹس آف تھی، میں نے فوراً لائٹ چلائی، پن مل گئی۔ نور کے ذریعے میں نے وہ چیز ڈھونڈی، اور کر رہے ہیں آپ، نور کے ذریعے وہ چیز ڈھونڈی۔ نور کو ڈھونڈا نہیں، ڈھونڈا۔ بہت بڑا جملہ بول گئے ہم۔ ہاں، کچھ لوگ نور کے ذریعے تو بہت کچھ دنیا اور کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نور کا احساس نہیں کر رہے ہوتے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں کہ جو اللہ کے ذریعے، اللہ نور السماوات والارض، اس کائنات کا نور اللہ ہے، اس کے ذریعے بنائی گئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مگر اسی کا احساس نہیں کر رہے ہیں جس نے اسے دکھایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب مثالیں ان لوگوں کو جن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہے، دے دیجیے گا آپ۔ اچھا، اگر کسی کو واقع نور ہی تلاش کرنا ہو، میں آیا تھا پن تلاش کرنے، اور اگر مجھے نور تلاش کرنا ہوتا تب کیا کرتا؟ نور کے ذریعے نور ڈھونڈتا۔ بڑا مشکل سوال ہے یہ بھی، کیسے ڈھونڈتا نور کو؟ تو اب نور کے پھر فلسفے میں چلا جاؤں گا، چھوڑیے اس کو، چھوڑیے، صلوات پڑھ دیجیے۔ پھر بہت زیادہ مجھے تمہید باندھنی پڑے گی، آدھا گھنٹہ اس میں شاید 1 گھنٹہ لگ جائے گا، پھر بہت زیادہ بڑھ جائے گی بات۔ خیر، ہم نور کو نہیں پہچان پائے کیونکہ ہم پن ڈھونڈنے آئے تھے، ہم نے پن ڈھونڈی، نور کا خیال نہیں کیا، نور کو اس لیے جان بھی نہیں پائے، سمجھ بھی نہیں پائے۔ اب آپ دیکھیں ہم نور کو کیا سمجھیں گے؟ جب نور کیا ہے، یہاں پر اب لوٹتے ہیں پھر قرآن کی طرف۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نور کو کیا سمجھیں گے؟ وہ تو اسی قرآن میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ تم ابھی تاریکی کو نہیں سمجھے ہو۔ نور کا الٹا کیا ہے؟ تاریکی ہے۔ دن کا الٹا کیا ہے؟ رات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو رات کیا ہے؟ دن کی بات تو بعد میں کی جائے گی، نور کی بات بعد میں ہوگی، تم ابھی رات نہیں جانتے ہو، اور اب تک 1400 سال سے ہم سے کہا جا رہا رات کیا جانو کیا تم، اور ابھی 14 لاکھ سال تک شاید قیامت تک کہا جائے گا یہ کہ تم رات ہی کیا جانو کیا ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پرسیو کر لیں، کامپریہنڈ کریں اور سمجھ لیں اور جان لیں، میں ان سے کہتا ہوں یہ والا سورہ پہلے پڑھو، تم رات والا پڑھو، پھر بعد میں کی جائے گی بات دن کی۔ پہلے تاریکی جانو، پھر نور کی بات کی جائے گی۔ صلوات پڑھیں آپ۔ یہ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ چیدہ چیدہ ایک دم سے سناتے چلے جانے، مطلب آج جو ہے وہ کنٹینیوٹی پتہ نہیں مجھے دکھتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگ رہی ہو، اس لیے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ اب آگے بڑھے تھوڑی سی بات۔ وہی دعائے عرفہ جو رات میں کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، کیا بہترین جملے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، یاد ہے نہیں ہے؟ الہی علمت باختلاف الآثار و تنقلات الاطوار انا مرادک منی ان تتعرف فی کل شیء، پالنے والے میں سمجھ گیا کہ تو نے یہ جو مجھے طرح طرح کی چیزیں دکھائیں اور ان میں جو تحول دکھایا، چینجز دکھائے، اس کے ذریعے تو چاہتا ہے، تیری مراد یہ، تم مجھ سے یہ چاہتا ہے، تم مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے ہر چیز میں دیکھوں، ہر چیز میں دیکھوں۔ اب ایک آگے جملہ اس کے آگے کہتے ہیں امام، آج کئی جملے اسی دعا کے پیش کروں گا تو سمجھ میں آئے گا کیا۔ ایک جملہ کہتے ہیں، شاید یہ جملہ پھر آج دوبارہ دہرانا پڑے، عمیت عین لا تراک، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے نہیں دیکھتی۔ سب سے سامنے کی چیز، میں نے وہ جملہ اس وقت نہیں کہا جو ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں، سچ بات یہ ہے، آنکھیں ہیں یا بٹن تو ایک جملہ ہوتا ہے، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبان خراب ہے، آپ کی تو اچھی، میں کہتا ہوں شاید اندھے ہو کیا، اندھے ہو کیا، دکھتے ہی نہیں ہے۔ میری زبان خراب ہے، آپ نہ کہا کریے، لیکن امام حسین علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، عمیت عین لا تراک، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے نہیں دیکھتی۔ اب اس سے زیادہ واضح کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ آبویس ایویڈنٹ کوئی چیز نہیں دنیا کی، بدیہی بالکل سامنے کی، لیکن اندھی آنکھیں تجھے بھی نہیں دیکھتی۔ اور پھر قرآن کی آیت ہے، من کان فی ھذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ جس کو اس دنیا میں خدا نہ ملا
اس کو آخرت میں بھی نہیں ملے گا۔ اب اہل سنت حضرات نے اسی کی تفسیر، اس طرح کی آیات کئی آئی ہیں قرآن میں، تفسیر میں کہہ دیا کہ صاحب یہاں بھلے نہ دیکھ پائیں، وہاں اللہ میاں کو ضرور دیکھیں گے، آنکھ گلابی ہیں، زلفیں ایسی، سب شروع ہو جاتا ہے پھر آگے۔ پھر یہاں تک بات آتی ہے کہ جیسے کہ اللہ نے مثلا جہنم بنا کے وہ پھنس گیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جہنم میں جب لوگوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم بھی عجیب چیز ہوگی بھائی، مطلب بڑا کھاؤ چیز ہوگی۔ کھاؤ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور اللہ جیسے بنا کے پھنس گیا، آخر میں تھک جائے گا، عاجز آ جائے گا، جیسے بچے سے نہیں ہے، اکثر وہ اتنا مانگتا ہے کہ جھنجلا جاتا ہے انسان۔ اہل سنت نے لے جا کے یہی چیز شاید وہاں رکھ دی تعبیر کہ جھنجلا کے کہے گا کہ لو، ایک پیر اپنا ڈال دے گا، اب مٹ گئی بھوک۔ تو یہ وہ والے سارے تصورات ہیں کہ جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں غور سے سنیں آپ، ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ وہ اس دنیا میں دکھا ہے نہ وہ آخرت میں دکھے گا، وہ دکھنے والی چیز ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور دوسری طرف یہی جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں، وہ اس دنیا میں بھی دکھ رہا ہے، وہ وہاں بھی دکھائی دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا علی، ہے نہج البلاغہ میں، حل رأیت ربا، اور وہ بھی کس کے؟ جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تم نے اس رب کو دیکھا علی جس کی عبادت کرتے ہو، جس کے سامنے سجدہ کرتے ہو؟ تم نے اس رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے۔ کہا کیسا ہے؟ فوراً پلٹ کے پوچھا کیسا؟ ہم لوگ تو کیسا پوچھتے کہ گورا چٹا 6 فٹ لمبا، کیسا ہے علی؟ جواب دیا کہ وہ ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، یہ جو 2 آنکھیں سر کے اندر لگی تمہارے، اس سے نہیں دکھائی دیتا ہے، یہ جو دل کی آنکھیں ہیں ان سے دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اللہ کو ان آنکھوں سے تو نہ یہاں دیکھے گا نہ وہاں دیکھے گا، اور جو دیکھنا چاہتا ہے دل کی آنکھوں سے اسے یہاں بھی دکھتا ہے وہاں بھی دکھائی دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں آپ لوگ۔ بہت اچھی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمارے سماج کی ہوتی ہیں، اچھی مثالیں، بعض چیزیں بہت اچھی ہیں، ہمارے رسم و رواج میں بھی اچھی ہیں۔ ابھی ایک آج ہی ذہن میں آئی ہے مثال کہ آپ کو دوں تو سمجھ پائیں۔ خدا، پھر سوال ہے، میں نے خود سے سوالات نوٹ کیے ہیں، آپ ہی لوگوں کے گھوم پھر کے سوال ہیں یہ جو پیش کر رہا ہوں۔ خدا اگر بدیہی ہے تو پھر قرآن نے آیات میں غور کرنے کو کیوں کہا؟ قرآن میں ابھی ہم لوگ اس دن سورہ روم پڑھ رہے تھے شب قدر میں، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، لگاتار 6-7 آیتیں، اس کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ دن اور رات ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس نے سورج چاند ستارے، لیکن ہر ایک کے بعد اللہ کی یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی، اور ہر ایک کے بعد کہتا ہے اس میں کیوں نہیں غور کرتے ہو، اس میں کیوں نہیں غور کرتے ہو، اس کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ سوال یہ ہے کہ یا اللہ اگر تو بالکل آبویس ایویڈنٹ ہے تو کیا ضرورت ہے آسمانوں کو دیکھنے کی؟ وہاں کیا کریں جا کے تلاش کریں تجھے؟ تو جب اگر سامنے ہی ہے تو پھر تیرا آتا پتا کسی اور سے کیوں پوچھیں؟ بات یہ ہو رہی، سوال یہی ہے کہ اگر اللہ بہت بدیہی ہے، بالکل سامنے ہے، بالکل آبویس ہے، تو پھر اس کی نشانیوں میں کیوں تلاش کریں اسے؟ کیوں آسمانوں کو دیکھیں؟ کیوں سورج چاند ستاروں کو دیکھیں؟ کیوں مہکی ہوئی فضاؤں کو سونگھیں؟ کیوں مثلا جو ہے وہ آبشاروں کو دیکھیں؟ کیوں پہاڑوں کو دیکھیں؟ کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ خود اللہ سامنے ہے، اب کچھ ضرورت نہیں پتہ لینے کی۔ جواب، میرے بھائی ہماری آنکھیں 6x6 سے آگے والی بات تو نہیں جانتی نا، سامنے کی بہت سی چیزیں ابھی کہا کہ ہم دیکھ نہیں پاتے، 6x6 ہو تب بھی اور 2x6 ہو تب بھی۔ ابھی مثال دے رہے تھے، سورج کو دیکھ پائے؟ نہیں دیکھ پائے۔ تمہاری آنکھیں چوندھیا جائیں گی، تم سامنے نہیں دیکھ پاؤ گے، اسی بدیہی خدا کو تمہارے بس کی بات نہیں دیکھنا، یا اگر دیکھے گا
تو وہ انسان ہے کہ جس کا نام یا محمد ہے یا علی، وہ بھی ہم اپنے ریلیٹیو ہے یہ بھی چیز، ورنہ خود امیر المومنین کیا اللہ کو دیکھتے تھوڑی نہ ایسے، ریلیٹیو ہے، ہماری بنسبت دیکھتے ہیں وہ، ہم نہیں دیکھ پاتے۔ یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے ہم چاند کو دیکھ پاتے ہیں سورج کو نہیں دیکھ پاتے۔ اب اس سے بھی آگے کوئی ستارہ ہو تو ہم کہیں کہ اس کو علی دیکھ سکتے ہیں سورج کو، اس دوسرے والے کو نہیں دیکھ سکتے، ریلیٹیو ہو جائے گی۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا، اللہ موسیٰ سے بھی کہہ سکتا تھا کہ پہاڑوں چاندوں کو دیکھو، آبشاروں کو دیکھو، جھرنوں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، جیسے ہم سے کہا ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ نہ، ہم تمہیں ایک جھلک دکھائیں گے، آج تجلی ہوگی۔ اس دن تجلی کی موسیٰ کے لیے صرف بتانا تھا کہ موسیٰ تم تجلی کو بھی نہیں جھیل پاؤ گے، ہمارے لیے تجلی نہیں کرے گا۔ یہ ہم سوچ رہے ہیں اگر کہ ایک بار موسیٰ کی طرح ہم بھی کوئی آس پاس کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، ڈنڈا لے لیا ہاتھ میں کہ یا اللہ آج دکھا، موسیٰ بھی تو ڈنڈا ہی لیے تھے، ہم نے بھی عصا ڈنڈا جو بھی کہیں پکڑ لیا اور کہا آج دکھا، ایسا کچھ نہیں، موسیٰ کو دکھایا تھا۔ اگر وہی جھلک جو موسیٰ کو دکھائی تھی تو وہاں تھا خرہ موسیٰ صعقہ، اور یہاں شاہد حسین میتا ہے نا، یہاں تو مر ہی جائیں گے، اور مر کیا جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، راکھ بھی پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، ذرے بھی ہوں گے نہیں ہوں گے۔ تو سامنے کی چیز ان آیات میں ہم کو غور کرنے کے لیے کہا ہے، ہم کو کیا بتائیں، پھر فلسفہ آ جاتا ہے۔ ایک چیز برہان لمی ہوتی ہے، ایک برہان انی ہوتی ہے۔ ہم لوگ نارمل عام لوگ ہمیشہ ایفیکٹ سے کاز کو سمجھتے ہیں، ہمیشہ۔ بچہ پیدا ہوا، ابھی سمجھدار نہیں، بولتا چالتا نہیں ہے، تھوڑا سا گردن وردن ہلانے لگ گیا، 3 مہینے کا ہوا، اور اب آپ اس نے گردن ادھر کی ہوئی ہے، آپ ادھر سے پھونکیے اس کے اوپر، یہاں بچے کو آپ نے کچھ سکھایا ہے، فوراً پلٹ کے ادھر دیکھے گا کہ کون پھونک رہا ہے، ہوا کہاں سے آ رہی، کاز کہاں ہے؟ ایفیکٹ تو ہمیں پتا چل گیا، ہوا لگ رہی مجھے، کاز کہاں ہے؟ بچہ ادھر دیکھ رہا ہے، آپ ادھر شور کیجئے، فوراً گھوم کے دیکھے گا کہ کس نے شور کیا، کاز تلاش کرتا۔ ہم عام ہیومن بینگ کیا ہے، فرام کیا نام ہے ایفیکٹ ٹو کاز جاتے ہیں، ایفیکٹ کو دیکھتے ہیں، آثار کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد علت کو یعنی کاز کو سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا نام ہے انبیاء، جن کو انبیاء نام نہیں، انبیاء کا درجہ، یا ائمہ، یہ 14 معصومین، یہ لوگ ایفیکٹ کو دیکھ کے کاز کو دیکھ کے ایفیکٹ دیکھتے ہیں۔ فرق ہے، ہاں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارا اکثر ہوتا ہے، یہ آپ کو بتا دیں، یہ بہت بڑی بحث ہے پھر فلسفے کی، کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایفیکٹ ہو مگر کاز نہ ہو۔ آپ کہیں گے ایسا ہو سکتا ہوتا ہے، جس کاز کو ہم نے سمجھا وہ نہیں ہوگا، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ بچے نے سمجھا کہ پھونکنے والا کوئی اور ہے، وہاں پنکھا چل رہا تھا، پھونک کوئی نہیں رہا تھا، تو ایفیکٹ تو وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ یا مثلا بچے نے سمجھا کہ کار کا ہارن بج رہا ہے، لیکن وہ تو ایک کھلونا تھا جو بج رہا تھا، تو کوئی چیز اور بھی ہو سکتی کاز، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں، البتہ اس سے باہر بہت مثالیں ہیں، مجھے اس وقت یاد بھی نہیں آ رہی، لیکن جب بھی آپ ایفیکٹ سے کاز پر جاتے ہیں 100% یقین حاصل نہیں ہوتا، زیادہ تر موقعوں پر، چونکہ ہم نے ایسی کم مثالیں دیکھی ہیں، اس لیے 99% کیسز میں چونکہ ہوتا ہے یقین، ہم میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے موقعوں پر نہیں ہوتا ایسا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کاز ہو اور ایفیکٹ نہ ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ معصومین یہ جو کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ لو کوش فلق تعلم ازدد تو یقینا، کہ اگر یہ پردے اٹھا بھی لیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں نے کاز دیکھا ہوا ہے، اس لیے اب یہ دنیا یہ سب چاند ستارے ہٹا بھی دو تب بھی اللہ کے اوپر یقین میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اور اگر ہمارا یقین کیا ہے؟ ہمارا ہے کس سے؟ ایفیکٹ سے ہم کاز پہ گئے۔ زیادہ تر لوگ منکر خدا بنتے ہی اس لیے ہیں، ابھی ماننے والے ہیں، بلیور ہیں، آل آف اے سڈن ایتھیسٹ بن جاتے ہیں۔ یہیں پر نیو یارک کا وہ
پیسٹر نہیں ہے جس نے ڈبیٹ بھی کی ان کے ساتھ، حسنین رجب علی صاحب کے ساتھ، پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے نہیں ڈبیٹ، بہت اچھی ڈبیٹ ہے، دیکھنے لائق ہے. ڈز گاڈ ایگزسٹ، یہی نیو یارک سٹی میں ہوئی ڈبیٹ، DVD موجود ہے میرے خیال میں، انٹرنیٹ پر یوٹیوب پہ لگائیں گے تو وہ پوری ڈبیٹ بھی ہے. ڈز گاڈ ایگزسٹ. اب آپ کل دیکھ کے میرے لیے سوال نہ لے آئیے گا، پھر کبھی کام آئے گی وہ، مطلب پھر کبھی دیجیے گا یہ مجھے ہوم ورک. خیر، اس ڈیبیٹ میں وہ جو پیسٹر تھا جو ایتھیسٹ بنا ہے، کیوں بنا؟ کیونکہ ایک دن ایسا بھی آیا اس کے دماغ میں، آثار ہٹ گئے تو اس نے کاز کا، یعنی ایفیکٹ ہٹا تو اس نے کاز کا انکار کر دیا، یا ایفیکٹ میں اسے کچھ گڑبڑ دکھائی دی، اس نے کاز کا انکار کیا. جو سب سے بڑا سوال اس نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ حسنین تم کہتے ہو، حسنین رجب علی صاحب سے کہا، حسنین تم کہتے ہو کہ گاڈ ہے، آل مرسیفل، آل نوئنگ، آل فلاں، آل فلاں، آل پاورفل، تم کہتے ہو نا، تو آل مرسیفل کا مطلب سب پر رحم اور بے انتہا رحم کرنے والا. حسنین کبھی تم اسپتال گئے ہو؟ تم نے لوگوں کو تڑپتا ہوا دیکھا ہے؟ تم آل مرسیفل کہہ سکتے ہو دس گاڈ از آل مرسیفل؟ ذرا سا ایک جھٹکا لگا نا، کاز کا انکار کر دیا. ایک جھٹکا، ایک زلزلہ آتا ہے، 20-25 ہزار لوگ مر جائیں تو آس پاس کے اور ادھر ادھر کے نہ معلوم کتنے لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہوتا تو پھر کیسی بات کر رہے ہیں. کتنا آپ کو بتائیں یہ ایران عراق وار میں، اس سے پہلے، اس کے بعد امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا، اس کے بعد صدام اور امریکہ کا، اور 90 والی ایک وار، ایک ابھی، ان سب میں نہ معلوم میں نے اپنے کتنے جاننے والوں سے، شیعوں سے سنا ہے. ہاں مولانا اگر اللہ ہوتا، امام حسین علیہ السلام کے حرم پر توپ کے گولے چلے، کہاں ہے اللہ؟ ایک ذرا سا آثار میں بھی جھٹکا لگا تو کاز کا انکار کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے کہ یقین آور نہیں ہوتا. جب بھی آپ ایفیکٹ سے کاز کی طرف جائیں گے یقین نہیں پیدا ہوگا، 100% نہیں ہوگا، وہ 99 پر رہ جائیں گے، آپ 99.9 پر رہ جائیں گے، وہ 100 نہیں ہونے پاتا، یقین آور نہیں ہے. لیکن جو کاز دیکھ کے آیا ہے وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر اس دنیا کو مٹتا ہوا بھی دیکھے گا نا تو وہ کہے گا آل مرسیفل ہے. وہ نہیں کہے گا کہ وہ عادل نہیں ہے، وہ مرسیفل نہیں، وہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا بڑا رحیم ہے. ایک ڈیبیٹ الگ ہے، پھر اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. بہرحال سوال کیا تھا میں بھول گیا سب کہتے کہتے. ہاں ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. اللہ بدیہی ہے، آدھا بھی نہیں ہوا جتنا ہم لکھ کے لائے تھے اس کا. اللہ بدیہی ہے، بہت سامنے ہمیں ہے دکھتا، پھر بھی ہم سے اگر بہت ہی سامنے ہے، ایویڈنٹ ہے. سوال یہ تھا ایویڈنٹ ہے تو پھر ہم سے کیوں کہا ہے اس نے کہ جاؤ مثلا فلاں چیز دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، ستارے دیکھو، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. نشانی کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا ایڈریس موجود ہے. تم اللہ کا پتہ چاہتے ہو اللہ کہاں ہے، تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو اللہ ہے یا نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھو. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ من انفسکم ازواجا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے. لتسکنوا الیہا، جوڑا بھی تمہاری بیوی ایسی، اور بیوی کے لیے مرد ایسا، شوہر ایسا کہ دونوں ملیں تو سکون پائیں. قرآن کی آیت ہے لتسکنوا الیہا. واقعاً آیات بہترین نشانی اللہ کی. آپ بتائیں مجھے، کبھی اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، عورت اور مرد کی کیا چیز ایسی ہے کامن کہی جائے جس پر ہمارا اختلاف نہ رہے؟ جب آپ غور سے دیکھیں گے نا، آپ اگر نہ ہو تو 2-4 ڈاکٹر حضرات سے، سائیکیٹرسٹ سے، سائیکالوجسٹ سے، ان لوگوں سے ملیں، پھر پوچھنا شروع کریں کہ عورت اور مرد میں کیا چیز کامن ہے. آپ کو معلوم ہے یہ پین کلر، یہ جو ٹیبلٹس ہیں، پلس ہیں، آج سے کوئی 4 یا 5 سال پہلے میں نے پڑھا تھا، ٹرائی کر رہے ہیں کہ مردوں کا چونکہ
درد کے احساس مردوں کا دوسرا ہوتا ہے، عورتوں کا دوسرا ہوتا ہے۔ پین ریلیور مردوں کے لیے الگ آیا کرے گا، عورتوں کے لیے الگ آئے گا، کیونکہ اکثر ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ وہی پین ریلیور مرد کو دیا گیا کام کر گیا، عورت کا پین اس سے نہیں ختم ہوا۔ یعنی اتنا اختلاف ہے۔ کل ملا کے کہوں تو پولز ہیں دو، نارتھ اور ساؤتھ، لیکن اس پول کو بھی دیکھیں آپ، کچھ نہیں، اللہ نے جو اس گلوب کے بھی دو پول بنائے، ان پول کی بھی یہ خاص بات ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے نا بھائی؟ آپ ایک میگنیٹ رکھیے، اس کے بھی دو پول ہیں، دو پول میں ہر چیز میں تو اختلاف ہے، وہ ادھر لے جا رہا ہے میگنیٹک فیلڈ کو، ادھر لے جا رہا ہے، لیکن گھوم کے بھی وہ ساری جو لائن ہم لوگ کبھی کھینچتے تھے وہ آتی وہیں پہ ہیں سب لوٹ لوٹ کے۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ جو متضاد بالکل برعکس چیزوں، اپوزٹ چیزوں میں اس نے ایسی الفت پیدا کر دی، ایسا بانڈ پیدا کیا کہ جو دنیا کا سب سے مضبوط بانڈ مانا جاتا ہے، دنیا کا سب سے مضبوط، یہ اس کی نشانی واقعی۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہا نشانیوں کو دیکھو، تم ہمیں سیدھے نہیں دیکھ پاؤ گے، ساری بات یہ ہے، ہم تمہیں دکھیں گے بھی نہیں، ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے، ہمیں دیکھے گا وہ کہ جو دل کی آنکھ رکھتا ہے، تم ہمیں کیا دیکھو گے؟ تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ یہ سب کرو۔ ایک ویسی بات ہے، بہت وہی کہہ رہا تھا، اپنے ہمارے سماج میں اچھی مثالیں ہوتی ہیں۔ ایک رسم ہوتی، پتہ نہیں آپ لوگ معلوم یا نہیں، شادی میں ایک رسم ہوتی آرسی مصحف۔ کس کی شادی ہو گئی بھائی؟ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بہت اچھی ایک حساب سے دیکھیں، اس بعض چیزوں میں اسلامی وہ پہلو موجود ہے، بہت اچھی رسم ہے، بہت اچھی رسم ہے، اور بہت غلط رسمیں بھی ہمارے ہاں شادی میں ہیں، بہت غلط رسمیں بھی ہیں۔ اچھی رسم کیا؟ جب نکاح ہو جاتا ہے، یعنی اب یہ شوہر بیوی ہو گئے، اب یہ شوہر صاحب بیوی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن رسم یہ ہے کہ نہیں، انڈیا پاکستان کے کلچر میں بیوی کا چہرہ بزرگوں کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اور تمیز تہذیب میں وہ دولہا صاحب بھی شرمائے جا رہے ہیں کہ ابا کھڑے ہیں سامنے، فلاں مثلا چچا کھڑے ہیں، وہ ہٹ گئے تب بھی سب عورتیں بھی رہ گئیں، تو اماں کھڑی ہیں، خالہ کھڑی ہیں، ممانی کھڑی، چچی کھڑی، ان کے سامنے کیا مجال میری؟ تو اب کیا کرتے ہیں؟ آرسی کسے کہتے ہیں بھائی؟ آرسی کہتے ہیں آئینے کو، اور مصحف کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو۔ تو اس دولہا کو پہلے سیدھا چہرہ نہیں دکھایا جاتا دلہن کا، اچھی بھی رسم وہی کہہ رہا ہوں۔ اب وہ اسے کہا جاتا ہے کہ پہلے قرآن دیکھو، کھولا گیا، بیوی کے چہرے کو دیکھنے سے پہلے قرآن دیکھو، اللہ کا کلام دیکھو۔ اس نے دیکھا کلام، دیکھا قرآن کی زیارت کی۔ اب اس کے بعد سیدھے دلہن کا چہرہ نہیں دکھائیں گے، آئینہ لگائیں گے، اور آئینے میں دیکھو دلہن کا منہ ہے، بہت دیکھنا بھی چاہ رہا ہے لیکن شرم حائل ہے، اور اب اسے آئینے میں دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھا اس نے کچھ ایسا ہی ہم بتایا آپ کو شاید مثال اچھی نہ لگے، لیکن بہرحال اللہ ہمارا محبوب بھی تو ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بار میرا قرآن دیکھو، ومن آیات ہی، آیات یہاں لکھی ہیں، ایک بار ان کو دیکھو، ہم تمہیں نظر آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ۔ آگے چلیں، کتنا چلیں آگے بتائیں؟ چلیے ایک دو مثال اور عرض کرتا ہوں۔ ایک کل عرض کی تھی آپ سے، میدان عرفات، پھر پہنچایا وہی دعا عرفات، ابھی کہا تھا پھر آئے گی یہ دعا۔ امام نے کہا کہ میں تجھے ہر چیز میں تیرا جلوہ دیکھتا ہوں، وہی بات آ گئی، یہ سب عارضی ہیں، یہ سب مررز ہیں، ان میں اللہ کا جلوہ امام دیکھ رہا ہے، اور میں سمجھ گیا تو مجھے اس میں دکھانا چاہتا، اس میں دکھانا چاہتا، اس میں دکھانا چاہتا۔ میں نے دیکھا امام کو ہر چیز میں دکھتا تھا۔ ہم سے جب عرفات میں بلایا، کیوں ایسے میدان میں بلایا؟ عرفات کا میدان، پھر کل بھی کہا تھا، آج پھر تھوڑا سا اور غور کیجئے گا اس میدان کے بارے میں۔ دنیا کا ایسا ریگستان کم ہی کہیں ہوگا۔ پہلی بار جب میں سن 94 میں حج کرنے گیا، جون میں حج تھا، آپ سوچیں ٹیمپریچر
اب 50 جانا تو مکہ میں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. اور اگر وہ جو بس کھڑی ہوتی تھی مسافروں کی، اس کے وینٹ جہاں سے اے سی کی وہ گرم ہوا نکل رہی، وہاں سے گزر جائے کوئی آدمی، اور خاص طور سے وہ احرام باندھا ہوا تو یہیں تک ہے، اگر نیچے آ کر کے وہ ہوا لگ جاتی تھی تو کھال جل جاتی تھی، واقعا لٹرلی جل جاتی تھی. یعنی اس کے اوپر آپ پھر کوئی آئنٹمنٹ لگائیے، اور مصیبت یہ ہے کہ حج میں آپ کوئی آئنٹمنٹ بھی نہیں لگا سکتے، جب تک کہ احرام اترے نہ کوئی چکنی چیز لگ نہیں سکتی. بہرحال اس گرمی میں ہم لوگوں کو لے جا کر کے میدان عرفات میں اتار دیا. اب تو میدان عرفات میں وہ خیمے بھی پرماننٹ لگ گئے. سن 94 میں وہی کپڑے والے لگتے تھے، اور وہ ہمارے سر سے بس 2 فٹ اونچے تھے. یعنی پوری گرمی بس کہنے کو ٹینٹ تھا، ورنہ سورج سر پہ چمک رہا. اور اس کے بعد جب اس ریت میں پیر پڑا، اللہ میاں کا جوتا بھی نہ پہننا، پیر چلا گیا اندر، 6 انچ اندر چلا گیا. اور گرم جلتی ہوئی ریت، ہم بتا نہیں سکتے کہ کیا حالت ہوئی. مگر ساری بات یہ تھی کہ اگر اسی جگہ پر، جو کہ عربوں نے کر دیا ہے، سعودیوں نے بڑا خراب کیا ہے، یہیں پر 6 7 8 دکانیں اچھی اچھی لگا دیتے، مال بنا دیتے، تو پھر یہ پیر ویر جلنا سب ہم بھول جاتے. پھر دیکھتے کیا چیز سیل پہ ہے، توجہ ساری ختم ہو جاتی. اللہ نے کہا کہ نہیں، ہماری تمہاری ملاقات ہوگی تو وہاں تمہیں کچھ دور تک نگاہ دوڑاؤ گے تو پیڑ بھی نہیں دکھے گا. ایسی جگہ ہم تم سے ملاقات کریں گے، ہمارا تمہارا عرصی مصحف ہونا ہے. ہاں، ایسی جگہ ہوگا کہ جہاں پر پھر کوئی چیز بیچ میں نہیں رہے گی، بس یہ ذرات رہیں گے، ان میں تمہیں دکھوں گا. اس لیے وہاں بلا لیا، اور وہاں پر واقع دیدار جو کر پائے اس کے لیے ہے. میں تو نہیں کر پایا، مجھے تو وہی کہہ رہا ہوں، پیر ہی جلنے لگ گیا، 2 منٹ میں اچھلنے لگے. لیکن ایک جگہ اور ہے کہ جہاں آسانی سے اگر کوئی سمجھے تو، آپ لوگ زیارت میں کون کون کرایا خود سوچیں، جو گئے ہوئے انہیں معلوم ہے. ہر امام کے روضے پہ گئے آپ، کیا چیز خاص پائی آپ نے؟ ہر امام کے روضے پر، جس کا روضہ بنا ہے، بقی والوں کو تو بنا ہی نہیں، اجڑی ہوئی کچھ قبریں ہیں. افسوس شیعوں کے لیے، مر مٹنے کا مقام. ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک صاحب تھے، انہوں نے بہت اچھی قسم کھائی، مر گئے بیچارے، مومن انسان تھے. انہوں نے قسم کھائی اور وصیت کی کہ میری تم لوگ قبر نہ بنانا، پکی نہ کرنا، جب تک کہ بقی کی قبریں بن نہ جائیں. بہت بڑے پیسے والے انسان تھے، بزنس مین تھے. وصیت کی تھی کہ میری قبر بنانا نہیں پکی، اور نہ میری قبر پہ کوئی صاحبان وغیرہ بنانا ہے یا کوئی ایسی چیز، جب تک کہ بقی میں نہ بن جائے. تو خیر بقی والے اماموں کو چھوڑ دیجئے، آپ نجف گئے، آپ کربلا گئے، آپ مثلا امام رضا علیہ السلام کے روضے پر گئے مشہد میں، آپ اور دیگر روضوں پہ گئے. کیا چیز آپ نے دیکھی جو آپ کو کامن نظر آئی اور غور نہیں کی شاید آپ نے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مررز لگے وہ بیوٹیفیکیشن ہے، نہ. کتنے آئینے ہیں، کتنے آئینوں کا کام ہے. وہ جو مررز کا خوبصورت کام کیا گیا ہے، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس ڈوم کے نیچے یا کسی بھی رواق میں چلے جائیں، کتنے آئینے ہوتے ہوں گے؟ لگ بھگ ملین تو ہو جاتے ہوں گے، اتنے چھوٹے 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 چھوٹے. ہر آئینہ کیا ہے؟ ایک بار اس کے بیچ میں کھڑے ہوئیے، امام کی زری کو اوپر دیکھیے، ہر طرف امام نظر آتے ہیں، ہر طرف نظر آ رہے ہیں. یہاں پر امام کو بھی نہیں دیکھنے آئے ہیں، اگر امام کے ساتھ ایسے چلے تو گڑبڑ. حجت اللہ نظر آ رہا ہے، حجت اللہ، اللہ کی سب سے بڑا سائن جو ہے اللہ کا، وہ امام ہے یا نبی. سب سے بڑا سائن دکھا رہا ہے اللہ، اور ایک جگہ نہیں، ویسے ہی جیسے عرفات میں ہر ذرے میں نظر آ رہا تھا، ویسے ہی ہر آئینے میں قبر امام نظر آ رہی ہے، حجت اللہ نظر آ رہا ہے. اب اس کے بعد بھی ہم ایسے غافل لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. یہ لگایا گیا اس لیے کہ ہم کو جھنجھوڑا جائے، یہ آئینے اس لیے ہیں کہ ہم کو بتایا جائے کہ تم کہاں ہو. تم دیکھو کہ تم جب حجت اللہ کے ملین پہلو دیکھ رہے ہو، ملین ڈائمنشن دیکھ رہے ہو، تو اللہ کے کتنی ڈائمنشن ہوں گی. یہ صرف ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے. صلوات پڑھیں آپ.
رک جاؤ بھائی یہیں، اب یہاں سے نئی بات شروع ہے، 11 بج گیا ہے۔ دعا عرفہ کے بھی 2 جملے 4 جملے رہ گئے ابھی۔ دعا صبا پہلے ایک جملہ پڑھتا ہوں، پھر دعا عرفہ، تاکہ ایک امیر المومنین کی باپ کی دعا پہلے، پھر بیٹے کی دعا پڑھیں گے۔ امیر المومنین کی دعا جو ہم نے اس دن پڑھی تھی، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، معاف کیجیے اس دن غلط پڑھا تھا میں نے۔ اے وہ کہ جس نے اپنی ذات پر خود اپنی ذات سے دلیل دی، ترجمہ یہ ہوا، اے وہ کہ جس نے اپنا راستہ اپنے سے ہی دکھایا، پھر بھی ترجمہ نہیں ہو پایا۔ اے وہ کہ جس نے اپنے کو اپنے سے پروف کیا، پھر بھی ترجمہ نہیں ہوا، سچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، کیا بات ہے واقعا، اس دن بتایا تھا آپ کو، یہ جتنے سائنس تھے جو ابھی بات چل رہی تھی کہ سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، جھرنے، پہاڑ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سب کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف پہنچاتے ہیں۔ امیر المومنین کو تو دعا میں یہ کہنا چاہیے تھا، یا من دل علی ذاتہ بے مخلوقاتہ، لیکن کہا نہیں علی نے یہ، اے وہ کہ جس نے اپنی طرف پہنچنے کا راستہ بتایا یا اپنا پروف دیا، کیسے، اپنی مخلوقات کے ذریعے۔ یہ نہیں کہا امام نے، فرمایا اپنے ہی ذریعے دیا ہے۔ اس دن بھی کہا تھا، پھر سے سمجھیں، اس کے سوا ہے بھی کچھ کہ جس کو لائے اور دلیل دے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ نہیں، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، تھوڑا سا تصور کریں، حالانکہ یہ تصور غلط ہے، آپ کو معلوم ہے، ہمارے جتنے تصورات ہیں، پھر کہتا ہوں وہ آپ لوگ ادر سینس میں نہ لیں، جب بھی ہم اللہ کے بارے میں کچھ بھی سوچتے ہیں، کہتے ہیں، زبان چھوٹی پڑ جاتی ہے، تصور چھوٹا پڑ جاتا ہے، اللہ اس سے آگے ہے۔ اس دن کہا تھا، ایک کانٹینیوس انفائنائٹ لمٹ لیس چیز بھی غلط کہہ رہا ہوں، بینگ جو جس کی انتہا نہیں ہے، لمٹ لیس۔ اب اس کے لیے آپ کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس لانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے۔ میں نے اس دن کورٹ روم کی مثال دی تھی، آپ کو بھول گئے آپ شاید۔ کورٹ روم میں ایک آدمی کو پروف کیا جانا ہے عدالت میں کہ یہ آدمی مان لیجئے کہ بے گناہ ہے، اس کی بے گناہی کا ثبوت تو یہ خود ہی کہے گا تو نہیں مانا جائے گا نا، یہ تو کہے گا ہی کہ میں تو بے گناہ ہوں، لیکن کب بے گناہ مانا جائے گا؟ جب اس کی بے گناہی کا ثبوت کورٹ روم کے باہر کا کوئی آ کے دے گا تو کہا جائے گا ہاں یہ بے گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور سے انسانی ذہن یہ سوچتا ہے کہ کسی بھی چیز کے ہونے کا ثبوت ہمیشہ باہر سے لایا جاتا ہے، انسانی ذہن، دس از دا لمٹ آف اور امیجنیشن، کنسپشن، جو بھی آپ کہہ لیں، ہمارا ایسا ہی سوچتے ہی، ہم ایسا ہی، تھاٹ پروسیس ہی یہی ہے ہمارا۔ لیکن یہاں پر اگر کوئی چیز ختم ہی نہ ہو تو اس کے باہر کچھ ہوگا تو اس کے لیے دلیل لائی جائے گی نا۔ باہر لفظ ہی غلط کہہ رہا ہوں، باہر کیسے کہوں، ختم نہیں ہوتا، جب ختم نہیں ہوتا تو دلیل کے لیے کہاں سے کچھ لاؤ گے؟ تو مولا کہہ رہے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اس کو پروف کی ضرورت نہیں باہر سے، وہ یہیں پر ہے۔ اس لیے یہ جملہ شاید آپ کو لگے یہ تو پہلے کہہ چکے ہیں، اب دیکھیے اب دعا عرفہ اب سمجھ میں آئے گی، یہ تمہید صرف اس لیے تھی دہرائی کہ اب دعا سمجھ میں آئے گی۔ کیفا یستدل علیک من ہوا فی وجودہ مفتقر الیک، اے لوگوں، ہم سے گویا امام کہہ رہے ہیں، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ جاؤ سورج چاند ستاروں کو دیکھو، اللہ کی نشانیاں ہیں، ہمارے لیے نہیں کہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یا اللہ کیسے تیرے اوپر کوئی دلیل، کوئی پروف پیش کیا جا سکتا ہے، وہ مخلوق پیش کرے کہ جو اپنے وجود میں، ایگزسٹنس میں تیری فقیر ہے، اس کو تو ایگزسٹنس خود ہی تجھ سے ملا ہوا ہے، یہ کیا ثابت کرے گی کہ تو ایگزسٹ کرتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ کیا ثابت کرے گا؟ یہ تو خود لیے تجھ سے بیٹھا ہے، یہ ثابت نہیں کر پائے گا کہ تو ہے، تو خود ہی ثابت کرے گا کہ تو ہے۔ ایکون، بڑی زبردست اب آگے بات کہی، اسی کو ایکسپلین کر دیا امام،
अयकूनु लिगैरिका मिन अज़्ज़ुहूर मा लैसा लका। उस दिन कहा था, शायद याद हो, मुअर्रिफ को मुअर्रफ से अजला होना चाहिए। याद है क्या था मतलब भाई? कोई साहब दोहराएं, मेरा मुंह जरा थक गया। एहसन, तुम इंट्रोड्यूसर को ज्यादा आशना आप उससे हों। जरूरी है कि इंट्रोड्यूसर को ज्यादा समझते हों बनिस्बत उसके कि जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इमाम कह रहे हैं, जुमला सुने, अब मैं सिर्फ तर्जुमा करूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। क्या तेरे सिवा कोई और भी है जो तुझसे ज्यादा जाहिर है? तुझसे ज्यादा जाहिर है। हत्ता यकूना हुवल मुज़हिरा लका, कि वो आए और तेरा इंट्रोडक्शन कराए, वो तुझे आके जाहिर करे। मुज़हिर का मतलब जाहिर करने वाला, अनकवर करने वाला। तुझसे तू क्या मतलब अंडर कवर है कि कोई आएगा कि जो अनकवर्ड है और तुझे आकर के अनकवर करेगा? ऐसा कहां कोई, ये जितने हैं ये खुद कवर्ड है, तू अनकवर्ड है। तू एक ऐसी हकीकत है, हकीकत इरफान की जबान में हकीकत ओरियां है, तू तो नंगी हकीकत है। रियलिटी विदाउट एनी हिजाब। ये हिजाब कहाँ से आ गए फिर? हमें क्यों नहीं दिखता? तो दुआए कुमैल में भी तो पढ़ रहे थे कि यही हिजाब ये कहाँ से आते हैं। वो सारी दुआओं में यही सारा जिस्ट ही यही उसका कि क्या है, ये हिजाब पढ़ते जाते हैं जब इंसान गुनाह करता जाता है। दिल पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्याह के स्याह पर्दे पड़ते चले जाते हैं। ये किस लिए? कि हमारे गुनाहों ने उससे मिलने से रोक दिया। ये हिजाब हट जाएं तो हमारी और उसकी मुलाकात हो जाए। ये जो सूफ़ी लोग मुलाकात की बात करते हैं, कल अगर मौका होगा तो बात करेंगे। आज उस सवाल का जवाब दे दें जो पूछा गया, लेकिन फिर लंबा होगा उसका जवाब देना। फिर भी इजमालन जवाब दे रहा हूँ, कल तफसील से दूंगा। सवाल ये पूछा गया, क्या था भाई? आप लोगों ने याद नहीं रखा, हमने कहा था सबसे आखिर में याद दिलाइएगा। एक सलवात पढ़ें तो हमें याद आए। सवाल ये था कि मौलाना, ये जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, चाहे सूरह हमद हो, उसके बाद का सूरा, या जो पूरी नमाज है, ये अल्फाज कोई हमने बनाए हैं? ये अल्फाज तो अल्लाह ही ने दिए ना। ये कुरान किसने उतारा है? अल्लाह ने उतारा है। तो इसमें हमने कौन सी गलती कर दी है भैया? इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा था, पहले एक जुमला कहूँ, पहले एक बात समझाऊँ तो समझ में आएगा कि क्यों गुनाह हो रहा है हमसे, और नहीं भी हो रहा है। दोनों चीज़ें, हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। समझने वाले के लिए हो रहा है, ना समझने वाले के लिए, गाफिल आदमी के लिए नहीं हो रहा है। एक जुमला अरबी में कहा जाता है, हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन। जो नेक लोग हैं, ये जो अमल करते हैं, इनकी नेकियां, अच्छे नेक अमल, प्योर अमल, इन नेक लोगों के, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों का नेक अमल सय्यातुल अबरार, अल्लाह के जो करीबी बंदे हैं, मुकर्रबीन, जो अल्लाह के करीबी बंदे हैं, उनका गुनाह है। आपके नेक अमल उनका गुनाह है। मतलब क्या है? जैसी आपने आज नमाज पढ़ी, जैसे मैंने आज नमाज पढ़ी, अगर ऐसी एक नमाज अली पढ़ें तो ये गुनाह है। अली अपनी नमाज में, एक बहुत अच्छा किस्सा है, बहुत से लोग आरिफ होते हैं ना, तो वो दूसरे के दिमाग की भी बात समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ जाते हैं। मैं इस किस्से को बताना मतलब मुश्किल अपने लिए खड़ी करने जा रहा हूँ। या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं बातवज्जो तेरी नमाज पढ़ूँ, तौफीक दे पालने वाले। एक साहब थे, बहुत पहुँचे हुए थे, आरिफ थे, नमाज पढ़ते थे, पढ़ाते नहीं थे, मतलब आम लोगों में थे, लेकिन बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े पहुँचे हुए। मौलाना साहब जो नमाज पढ़ाते थे, वो मुझ जैसे दुनियावी आदमी, इनको ये जो पीछे पढ़ते थे, ये बहुत, जब नमाज में खड़े होते थे तो इनके ऊपर हकीकतें एकदम खुल जाती थी। मौलाना साहब, मौलाना नहीं थे बल्कि हाफिज जी कहें जो भी, वो प्याज का कारोबार करते थे। उन्होंने प्याज खरीद रखी थी। प्याज के सिलसिले में कुछ बिक नहीं रही थी, कुछ फंसे हुए थे मसले में।
وقت کے نماز آ گیا، اذان ہوئی، وہ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے، اور اب نماز میں سوچ رہے ہیں کہ یار یہ پیاز جو ہے میری کتنے میں بکے گی، کیا ہوگا. ہوتے ہوتے انہوں نے ایک قیمت پر پیاز اگر اس تک آئی نا قیمت تو میں بیچ ڈالوں گا. یہ سب کہتے کہتے وہ 2 رکعت نماز شاید فجر کی دے ختم ہو گئی. سب لوگ آئے، جیسے آپ مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں، کسی دن مجھے نہ شرمندہ کیجیے گا بھائی، اگر آپ کو دکھ رہا ہو تو کچھ کہیں اور جا کے کہیے گا. وہ صاحب آئے اور سلام علام کہہ کے کہنے لے پیاز سستی بیچ دی. پیاز سستی بیچ دی. وہ چونک گئی، کیا مطلب؟ کہا وہی جو نماز میں پیاز بک رہی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کی نماز پیاز بکنے والی ہوتی. اگر یہ نماز علی پڑھیں تو یہ گناہ ہے، علی کے لیے گناہ ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ الفاظ اللہ ہی نے دیے ہیں، لیکن ہمارا ایک تھاٹ پروسیس ہے، ہم اس سے نکل نہیں پاتے باہر. عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، معصوم کو تو میں نہیں جانا، تو وہ کیا ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ اس کا تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے، اللہ جانے. عام انسانوں کا، بلکہ اس دنیا میں، کائنات میں دیکھیں آپ، مجھے لگ جائے گا اس میں بھائی 10 منٹ، جن لوگوں کو دیر ہو رہی ہو جا سکتے ہیں، کیونکہ اب مثال دوں گا پھر سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آئے گی بات. اس دنیا میں الفاظ جب کائنات کے پھر باہر وہی مجبور ہو جاتے ہیں سوچنے پر. یہ آیا قرآن، مان لیا. جب اس دنیا میں آیا، دنیا کے اوپر ایک حقیقت تھا، یہ ورق تھوڑے نہ اڑ رہے تھے وہاں. چوتھے آسمان پر کوئی بائنڈنگ کرائی گئی، تیسرے آسمان پہ آتے آتے دوسرے آسمان پہ آ کر کے اوپر جو ہے کور چڑھایا گیا، پھر ہمیں دیا گیا. یہ ایک حقیقت تھی، ایک ریئلٹی تھی جس کو لکھا گیا ہے قرآن کی شکل میں. ہے یہ ریئلٹی نہیں ہے، ریئلٹی ایک میننگ ہے جو اس کے پشت پر ہے. یہ تو اس کی عکاسی کرتی ہے، غمازی کرتی ہے، حکایت کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب وہ وہاں سے آیا، اس دنیا میں آ کر کے کچھ چیزیں اسپلٹ ہو جاتی ہیں اپنے آپ. اس دنیا کی کمی ہے، اللہ کی کمی نہیں. یہ بھی بات سمجھائیں گے انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو. یہاں پر معنی اور الفاظ الگ ہو جاتے ہیں، میننگ اور ورڈ الگ ہو جاتے ہیں. اس دنیا کی خاص بات ہے. کبھی بھی آپ کوئی ایک ورڈ بغیر میننگ کے سوچ نہیں سکتے، اور اگر اس کی کوئی میننگ نہیں ہوگی تو آپ کیا کہیں گے؟ محمل ہے، یعنی میننگ لیس ہے. پھر وہ مثلا بہت سارے عربی میں جب یہ گرامر پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے ہم لوگ جو بہت سارے بولتے ہیں الفاظ، اب یہ بھی تو ہمارے منہ سے نکلا، یہ ہا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا دے، میننگ بتائے مجھے اس کی. 5-6 ایسے ہی ہم ہو سکتا ہے. یہ تو 2 ورڈ کا، یہ تو 2 الفابیٹ کا الف اور ہے. 5 الفابیٹ کا بھی میں بنا دوں، آپ نہیں بتا پائیں گے. ابھی یہی کمپیوٹر لفظ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. 70 سال پہلے کسی کے سامنے پوچھتے کہتے کمپیوٹر تو کیا کہتا؟ یہ کیا ہے؟ کیونکہ جب الفاظ اور معنی ساتھ ابھی الگ ہو گئے. دیکھیے الفاظ آپ نے لفظ بول دیا کمپیوٹر، میننگ نہیں تھا اس کا. یعنی دونوں میں سپریشن ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہمارا تھاٹ پروسیس کیا؟ یہ تو الگ ہے. ابھی قرآن الگ یا کوئی بھی ورڈ میننگ الگ چل رہا ہے اس کائنات میں. تھاٹ پروسیس آتے آتے وہ اور اس میں کام خراب کر دیتا ہے. وہ یہ پوری ایک ایپسٹیمولوجی کی ایک بحث ہے پوری، کہ ہم کسی بھی چیز کو جو باہر موجود ہے اسے کیسے پرسیو کرتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں، کیسے جانتے ہیں. وہ پھر بہت لمبا پھر ایک علم ہے پورا. لیکن ہمارا تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ ہم الفاظ اور معانی اپنے ذہن کے حساب سے بنا دیتے ہیں. ہمارا ذہن بہرحال اس کی کچھ لمٹ ہے، اس کو وہ اسی میں لے آتا ہے، چھوٹا کر لیتا ہے، جو بھی کہیں اسی میں سما دیتا ہے. تو ایک تو وہ کمی آئی لوورنس کسی بھی چیز میں، اور دوسری یہ کہ ہم نے اپنے حساب سے اس میں اور تصرف کر کے اور اسے چھوٹا کر دیا. ہو سکتا ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تھاٹ کی بات، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کاؤنٹ لیس ہونے کا کوئی اور مفہوم ہو اور میرے ذہن میں کاؤنٹ لیس ہونے کا کوئی اور مفہوم ہو، ہے نا. جب تک یہ جو 10 لکھ کر کے اوپر پاورز لگتی ہیں اس کو بھی چھوڑ دی، جب تک اس دنیا میں 0 نہیں لکھا گیا تھا، 0 نہیں لکھا گیا تھا، اس ٹائم تک نمبرز کہاں تک تھی؟ 1 to 9.
9 کے आगे क्या था? काउंटलेस। बहुत आसान सामने की बात है। 0 आया, उसने इस काउंटिंग को बढ़ा दिया। अभी भी वो 10 टू द पावर की टर्म में नहीं लिख पाते थे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक 8-10 जीरो लगाने के बाद छोड़ दो, डैश लगा दो, हो जाता था ना। अब 10 टू द पावर लिख करके उसी मसले को फिर और आसान कर लिया। अब जब हम लिखते हैं 10 टू द पावर 20, तो 20 बिल्कुल कशंग मालूम मुझे 20 जीरो लगे हुए हैं, है ना। इसके आगे अब हमारा काउंटलेस का मफहूम बदल चुका है। आने वाली जो उम्मतें होंगी, कौमें होंगी, हो सकता है वो नया कोई नंबर सिस्टम बना के लाएं और उनके पास काउंटलेस होने का मफहूम ही चेंज हो जाए। ये बहुत सामने की बात है अलबत्ता। तो ये थॉट प्रोसेस इंसान से इंसान, पर्सन टू पर्सन भी डिफर कर सकता है, कौम टू कौम भी डिफर कर सकता है, और साथ ही साथ ऊपर वाले मफहूम जो आया था उसको भी हमने क्या किया ये हम जानते हैं। एक मिसाल दूं तो भाई मैं कह रहा 10 मिनट लगेगा, मिसाल सुने आप गौर से तो समझ में आएगा। हमारे यहाँ जो शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह के लिए भाई कैसे बुलाया जाता है किसी को? आप लोग क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं तो क्या करते हैं? कार्ड भेजते हैं। कार्ड पे लिखते हैं फलां साहब की, मसलन फलां साहब ने अपना नाम डाला, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, तो फलां 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 उनके बेटे और उनकी फलां साहब की बेटी की शादी, फलां तारीख को इतने बजे खाना है, इतने बजे इस जगह पर। यह कार्ड आपको मिला, आपने इससे क्या समझा? फलां दिन फलां साहब के बेटे की शादी फलां साहब की बेटी से है ना भाई। नीचे ये भी लिखा है जिस पर हम लोगों की निगाह सबसे पहले रहती है, DINNER, डिनर कितने बजे है ये लिखा हुआ है। लेकिन आप बताइए क्या शादी यही है या यह शादी की खबर दे रहा है? शादी की खबर दे रहा है, शादी नहीं है ये, क्योंकि इसके पीछे एक दुनिया है। दुनिया क्या है? इस लड़के को, बच्चे को बाप ने कब से पाल के बड़ा किया है, इसकी एजुकेशन करवाई है, इसके लिए सोचा था ये डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर बेटी से जिसकी होगी शादी करेंगे, है ना। वो पूरा उसका तरबियत, कितने साल और कितनी मेहनत, और क्या उस बच्चे की अपनी मेहनत, पढ़ाई लिखाई सब। उसके बाद अब पैगाम दिया जाना, 3 जगह हो सकता है इनकार भी हो चुका हो, ये इस कार्ड में आया है। 3 जगह इनकार हो गया, उसके बाद चौथी जगह तय हो गई। चौथी जगह जब तय हुई है, उसकी बेटी ने कितनी मेहनत की थी, पढ़ी थी, और उसने खुद कितनी मेहनत की थी बेटी की परवरिश में, ये सब हो गया। शादी के तय होने में कितने लोगों ने बीच में मदद की है, वो भी है, इसी कार्ड में है सब। हाँ, इसके ही साथ साथ वो बावर्ची को तो हम भूल गए, उसको बुलाया गया था लखनऊ अखनऊ तो रिवाज के बुला के लाओ, वो लिस्ट लेके आता है। अब तो बड़ा हाईटेक हो गया है, अब उसके पास वो पहले भूल जाता था, एंड टाइम पे कहता था ओ काला नमक तो मंगाया था हमने, थोड़ा ही से सही, एक चुटकी वाला है नहीं आप, उस ज़बानी बोला था, आपको भी नहीं याद, उसे भी नहीं याद। लेकिन अब उसके पास इतनी बड़ी लिस्ट है, वो टिक करवाता है ये, और उसके बाद आगे क्वांटिटी लिखवाता है। तो चेकलिस्ट है उसके पास एक बेहतरीन सी। बहरहाल अब वो आप उसने बुलाया था, आपने उसको बताया था, आप गए थे बाज़ार, ख़रीदा था, ये किया था। बावर्ची के लिए आप शुरू से, यहाँ तो खैर गैस पे पक जाता है, वहाँ अभी लकड़ियों पर भी पकता है, सब करना कराना कहाँ पहुँचा। फिर उसके बाद शामियाना और प्लेट और फलां फलां सब सोचते चले जाइए। इस पूरे मजमूए का नाम, अभी मौलाना तो भूल गए, 2 मौलाना भी, जिस पे कहता है लखनऊ वाला कि जनाबों का इत्र तो लेते जाइए, जनाबों का इत्र भी है, वो भी सब कुछ के बाद अब इस पूरे मजमूए का नाम है शादी, है ना। इस शादी को एक कार्ड में सिमेट के लिखा गया है, एक झलक है, खबर है, शादी है, शादी थोड़ी ना है। जब तक आप जाएंगे नहीं कौरमा खाएंगे नहीं, है ना। इस कार्ड को लाख चूसे हैं अब काटें, कौरमा नहीं मिलेगा, है ना। जाएंगे तो कौरमा खाएंगे। इसी तरह से हुजूर वाला एक हकीकत थी कि जिसका नाम था कुरान, उसको ला करके एक
چند کاغذ کے ورق پہ لکھ کے ہم کو دے دیا گیا، کہا یہ ہے قرآن. ہم سمجھ بیٹھے کہ یہی ہے قرآن، لیکن ہے نہیں یہ قرآن. حقیقت ہے قرآن. اسی لیے اکثر ہم لوگ دعاؤں میں کیا ہے معلوم ہے آپ کو، جب دعا مانگتے ہیں اور قرآن کی قسم دیتے ہیں، ابھی شب قدر میں یہاں رکھا، کیا کہا تھا بھائی پہلا جملہ آپ کو یاد ہے شکیل صاحب؟ اللہم بحق ھذا القرآن. نہ کہا کہ اللہم بھذا القرآن، بحق ھذا القرآن اور بھذا القرآن میں فرق ہے. یا اللہ اس قرآن کا واسطہ، نہ یہ نہیں کہا تھا. یا اللہ قرآن، اس قرآن کی حقیقت کی قسم، حقیقت کی قسم دے رہے ہیں، اس قرآن کی نہیں ہے تو ابھی تاج کمپنی نے چھاپا ہے، اس کی نہیں. یہ تو ہمارے پاس ہم سمجھ بیٹھے، ہم بڑے نادان ہیں واقعا، ہم سمجھ بیٹھے کہ یہ قرآن. اب بتائیے آپ، ہیں الفاظ اللہ ہی کے دیے. آپ نے دیکھا قرآن کے لیے اللہ نے کیا بہترین لفظ استعمال کیا. جہاں بھی استعمال ہوا قرآن مجید میں، خود اپنے ہی لیے کر رہا، قرآن ہی کے بارے میں اللہ کہہ رہا. جہاں بھی کہا نزول کی بات کی. نزول کا مطلب آپ کہتے ہیں انگلش میں ٹرانسلیٹ لوگ کرتے ہیں ڈسینڈ، یوں اترنا. نہ، یہ تو ایک معنی ہے، یہ فزیکل معنی ہے. پتہ ہے آپ کو نزول کا دوسرا معنی کیا ہے؟ لوور ڈاؤن. کسی بھی چیز کو گرا دو گرا دو گرا دو گرا دو، نیچے لے آؤ. اللہ نے اس حقیقت کو کہ جو حقیقت قرآنیہ تھی، ہم نادانوں کے لیے اتنا 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 لوور کیا کہ ہم کچھ سمجھ پائیں تو یہ بنی. اب جب ہم کھڑے ہو کے نماز میں کہتے ہیں تو وہی تھاٹ پروسیس گھس پڑتا بیچ میں. یہ ذہن ہمارا محدود، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہی رحمان جو رے ہے میم الف نون سے لکھا ہوا ہے. یا بہت سمجھا تو وہ جو رحمان صاحب ڈاکٹر بنے بیٹھے، یا اس سے آگے چلا تو تھوڑا کوئی مہربان. کہاں تک سوچا ہم نے اپنے حساب سے لامحدود بھی، لیکن محدود تھا. اس لیے الفاظ بالکل اس کے دیے ہوئے ہیں، ہم بھی ایگری کرتے ہیں اور پڑھنا بھی یہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے کہتے رہیے کہ کہہ تو رہا ہوں مگر حق نہیں ادا ہو رہا ہے، مجھے احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی